بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو اس کے جواب میں پھر کہتے سبحان ربی الاعلی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب یا عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس اور اس جیسے صورتیں والسماء والطارق کیوں نہیں پڑھی؟ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے، عقل و فہم رکھتا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، تجھے معتدل، کھڑا اور حسن صورت والا بنایا، تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا۔ اسی تخلیق کو دوسرے مقام پر احسن تقویم سے تعبیر فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، یعنی نیکی اور بدی کی راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی جیسے جانور چرتے ہیں، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس نے اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثان کہتے ہیں، احوا سیاہ کر دیا، یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھا کر سیاہ کوڑا بھی کر دیتے ہیں۔ فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے، یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، تو بس آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، یعنی جسے اللہ چاہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے کہ آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بلوا دے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ یہ عام ہے، جہر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے۔ اسی طرح جہر اونچی آواز سے پڑھنے اور خفی پست آواز سے پڑھنے، اور خفی چھپ کر عمل کرنے اور جہر ظاہری عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ بھی عام ہے، مثلا ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کے اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہو۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو،
اور آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل ہو، آسان ہو، مستقیم ہو، معتدل ہو، جس میں کوئی کجی عسر اور تنگی نہیں ہوگی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، یعنی واعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ واعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا۔ امام شوکانی کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انذار و تبلیغ دونوں صورتوں میں ہی آپ کے لیے ضروری تھی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، یعنی آپ کی نصیحت سے وہ عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ان میں خشیت الہی اور اپنی اصلاح کا جذبہ مزید قوی ہو جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کا کفر پر اصرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پہ ترجیح کبھی نہیں دیتا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ ہماری مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔